بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم AKD نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک اور اہم ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کی خواہش جو ہے وہ بیرون ملک چند ہمارے دوست اور یہاں اندرون ملک جو ہے انہوں نے بھی ہم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی آپ اس موضوع پہ بنائیں ویڈیو، یعنی کہ جو پروفیشنل قسم کے بھیکاری جو ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں شہروں میں، بڑے شہروں میں اور خاص طور سے کراچی میں، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ درخواست کی، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس پہ بھی یہ بھیک مانگنے والوں کو پروفیشنل جو ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ریوڑ کے ریوڑ جو ہے خول کے خول جو ہے وہاں سے چلے آ رہے ہیں کراچی کی طرف، اور وہ جو ہے مطلب باقاعدہ ایک منظم طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں۔ ان کے باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ جی کس سگنل پہ کس نے کھڑا ہونا ہے، کیا کس نے کتنی بھیک جو ہے ہمیں شام کو دینی ہے۔ اور اس میں بھکار مطلب یہ کہ پروفیشنل جو بھکاری ہیں جو ٹریفک سگنلوں پہ کھڑے ہیں یا ویسے گلی کوچوں میں آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تو اس پہ گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو بالکل بھی نہ دیں، ان کو جو ہے آپ انکریج نہیں کریں، ڈسکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک سگنل پہ جب کوئی گاڑی آ کے رکتی ہے تو ایک اس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں انہوں نے چھوڑی ہوئی آ کے وہ فوری وائپر مارنا شروع کر دیتی ہیں، تو پھر وہ ضروری ہو جاتا ہے بندے کے لیے یار اس کو کچھ نہ کچھ دے۔ اچھا، کچھ دوست بھائی ہمارے شہری جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے 10 روپے 20 روپے دیتے ہیں۔ ان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ ایک تو عادتیں خراب کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے جو یہ نام نہاد جو NGOز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے دنوں میں ویڈیوز کی تھی کہ عیدی، شیبا، JDC، سیلانی، یہ وہ انہوں نے جو ہے وہ روڈ گھیر کے جو ہے سرکاری جگہیں، روڈ فٹ پاتھ گھیر کے وہاں لوگوں کو جو ہے وہ سرے عام دسترخوان لگا کے کھانے کھلا رہے ہیں۔ پھر ان کی جو ہے رپورٹڈلی مبینہ طور پر یہ تصاویر پھر جو ہے وہ بیرون ممالک پاکستانیوں کو بھیجتے ہیں، پھر وہاں سے وہ جو ہے زکوٰۃ خیرات اکٹھے کر کے ان کو بھیجتے ہیں، دکھاتے ہیں دیکھو جی ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور ویسے آپ ان کی ایمبولینسز وغیرہ دیکھیں تو 2,500 سے 3,000 روپے یہ لیتے ہیں۔ وہ کسی نے پچھلے دنوں صحیح کہا تھا کہ بھائی 400-500 روپے میں تو آپ اچھے 10 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں۔ جو آن لائن گاڑیاں ہیں وہ ان ڈرائیو ہے، کریم ہے، اوبر ہے، یا آج کل یانگو جو ہے وہ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایئر کنڈیشن گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، آرام سے ان کو 2-3 ہزار دینے کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ میری تو یہ تجویز ہے کہ آپ یعنی کہ شہری یہ کریں کہ اپنے محلے میں ایک محلہ ہے وہاں پہ ایک جو ہے وہ ایمبولینس آپس میں چندہ کر کے اپنی ایک ایمبولینس رکھ لیں۔ کوئی ایمرجنسی ہو تو فوری جو ہے وہ اپنا ہر محلے میں آج کل گروپس بنے ہوئے، گروپ میں فون کر دیں جی فلاں گھر میں پہنچ جائے، فلاں ایمرجنسی ہے۔ انہوں نے تو خیر یہ اپنے دھندے بنائے ہوئے تھے، ان کی ٹھاٹ باٹ دیکھیں، ان کی عیش عشرتیں دیکھیں بس۔ اور پھر جب یہ روڈوں میں چلتے ہیں ایمبولینس لے کے، مطلب بدماشیاں دیکھیں کس طرح گنڈا گردی سے یہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ ارے بھائی ایک جان آپ بچا رہے ہو ٹھیک ہے، اس کو بچانا چاہیے، مگر آپ دوسروں کا جو ہے عذاب بنا دیتے تو لوگ جو ہے وہ بیچارے کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل والے گر گئے، گاڑیاں ٹکرا گئی، یہ ایمبولینس آ رہی ہے، ایمبولینس آ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بدماش ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ حکومت نے ان کی سرپرستی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ حکومت کی وجہ سے دیکھیں کہ اب انہوں نے مطلب حکومت ویسے حکومت تو ہے ہی نہیں، نہ پورے ملک میں ہے اور نہ جو ہے وہ کراچی میں ہے، یا تو خیر بالکل ہی نہیں ہے کہ کوئی دیکھے کوئی بھالے، پولیس کے ظلم جاتی ہیں، الگ گاڑیاں اٹھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہوں گے۔ مگر مین موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو بھکاری ہیں، پروفیشنل بھکاری ہیں، آپ ان کے حلیے دیکھیں، ان کی حالتیں دیکھیں کہ جو وہ جعلی طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ پہ پٹی باندھ دیں گے، زخم دکھا دیں گے، پیر پہ باندھ دیں گے، پھر ان کو اگر کوئی 2 تھپڑ لگائے تو وہ ایسے بھگیں کہ ان کو سب چوٹ ووٹ سب ٹھیک ہو جاتی۔ تو باقاعدہ جو ہے یہ منظم سازش کے تحت یہاں پہ جو ہے ان کو لایا جاتا ہے، اس میں پولیس کی ملی بھگت ہے، انتظامیہ کی ملی بھگت ہے، ان کو کچھ نہیں کر۔ کئی دفعہ یہ ہوا کہ جی انہوں نے ایک مہم شروع کر رہے ہیں بھکاریوں کے خلاف، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب عوام کو سامنے آنا پڑے گا کہ ایسے بھکاریوں کو جو ہے ان کے حوصلہ شکنی کرے۔ ویسے جو ہے حکمرانوں کی حد تک ٹھیک ہے، وہی بھکاری کافی ہیں، انہوں نے جو ہے لوگوں کو بھکاری بنا دیا۔ یعنی عام آدمی کو، ان پروفیشنل بھکاریوں کی بات میں نہیں کر رہا، عام آدمی جو بیچارہ سفید پوش تھا وہ بھی بھکاری، تقریباً بھکاری بن گیا ہے۔ مہنگائی کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اپنی تو 188% جو ہے انہوں نے مراعات اور تنخواہیں بڑھا لی ہیں، اور سرکاری ملازمین کے لیے جو ہے وہ کمیٹیاں بنا دی ہیں،
اور پھر یہ ہے کہ جو بجٹ میں اس سال غور نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، وہ اپنی تنخواہیں بڑھا دی ہیں ماشاءاللہ۔ اور اب آپ دیکھیں ایک ویڈیو، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بیچاری، بڑی دردناک، بڑی دل خراش ویڈیو ہے کہ ایک بیچاری غریب عورت اپنی بچی کو، وہ ایک کچرا کنڈی جو ہے، آپ دیکھیں کچرا کنڈی میں وہ ایسے اس کو الٹا کر کے جو ہے، کیونکہ وہ کچرا کنڈی کی تہہ میں کوئی چیز ایسی کھانے پینے کی اس کو نظر آئی، تو اس نے کہا میں تو ایسا نہیں ہو سکتی، تو بچی کو وہ الٹا کر رہی ہے اور بچی کے ذریعے وہ چیز وہاں سے وہ یعنی گند میں لٹ پٹ جو چیز ہے وہ نکال کے وہ کھائیں گی۔ شرم آنی چاہیے ہماری حکمرانوں کو، حکومتوں کو، اور متعلقہ جو حکام ہیں ان کو، اور من حیث القوم ہمیں بھی، کہ دیکھیں یہ حال ہے، یہ ایسے حکمران جو ہے وہ ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں کہ دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح کی بڑی داستانیں ہیں، مگر یہ ہے کہ اب یہ بیکاری جو ہیں، خدا کے لیے جو پروفیشنل بیکاری ہیں، محلے میں بھی آتے ہیں، ہر 10 منٹ بعد دروازہ بج رہا ہے، بیل بج رہی ہے کہ جی اللہ کے نام پہ دے دو، یہ دے دو، جی میں بیوہ ہوں، میری ماں مر گئی، میری فلانا مر گئی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ آپ ایک ایسا کریں، تجویز یہ ہے شہریوں کی طرف سے کہ آپ محلے میں آپ یہ دیکھیں کہ خود سب کو پتا ہوتا ہے کس محلے میں 10-20 گھر جو ایک گلی میں ہے اس میں کون مستحق ہے، یعنی آپ دیکھیں مستحق ہے، آپس میں ایک میٹنگ کر کے، آپس میں بات چیت کر کے، آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بیوہ رہ رہی ہے یا کوئی غریب آدمی ہے، اس کا شوہر جو ہے اس قابل نہیں ہے، چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا، بیمار ہے، تو آپ لوگ 1-2 غریب ایسے تلاش کر کے محلے میں کوئی ایسا سلسلہ کر رہے ہیں کہ جی 100 روپے روز یا 50 روپے روز کر کے، اس طرح کر کے ان کا راشن ڈلوا دیں، ان کو بھی عادی نہ بنائیں کہ راشن ڈلوا دیں، اور کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو ہیں، مستحق لوگ جو ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ جو دسترخوان وغیرہ لگائے ہوئے نام نہاد NGOs نے، یہ تو لوگوں کو اور مزید بیکاری بنا رہے ہیں، یہ غریبوں کو کم نہیں کر رہے، غریبوں کو اور بڑھا رہے ہیں۔ وہاں جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ اچھے لوگ وہاں کھا رہے ہیں۔ اب جب آپ صبح شام دوپہر 3 ٹائم کا کھانا ان کو دیں گے تو انہوں نے کام کیا کرنا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو روزگار دیں، کچھ سلسلے ایسے کریں کہ وہ، مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل کریں۔ آپ نے روڈ گھیرے ہوئے ہیں، فٹ پاتھیں گھیرے ہوئے ہیں، دڑا دڑ کھلائے جا رہے ہیں آپ کوئی، پہلے بھی میں نے ویڈیو میں یہ کہا کہ کوئی حساب دے رہے ہیں آپ کسی سرکاری ادارے کو، یا پھر یہ کہ عوام کو حساب دے رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا۔ اچھا، بڑی NGOs ہیں، رمضان میں خاص طور سے جی زکوٰۃ اور خیرات اور فطرات اور یہ سب جو ہے وہ آپ ہمارے ادارے کو دیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بہت اس میں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی NGOs بھی ہیں، جس طرح کراچی میں گنڈس ہاسپٹل ہے، وہاں اچھے کام ہو رہے ہیں، اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ کچھ تو ماشاءاللہ گویے جو تھے، گانا گانے والے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے وہ بنا لیے ہیں، ہاسپٹل بنا لیے ہیں، بس وہ زکوٰۃ خیرات ان کو دو۔ بھائی آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے جو کمایا ہے، گا کے جو ایک پروگرام میں کروڑوں روپے آپ لیتے رہے، تو وہ پیسہ آپ لگاؤ یار، اب عوام سے کیوں وہ کرو؟ اچھا، عوام سے آپ لیتے رہو، عوام کو حساب دے رہے ہو کہ کون سا پیسہ کہاں گیا؟ باہر سے بھی آپ کو فارن فنڈنگ بھی آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ گزارش یہ ہے عوام سے، ہمارے ناظرین سے، چاہے وہ بیرون ملک ہیں یا ملک میں ہیں، شہر میں ہیں، کہ بھائی خدا کے لیے آپ مستحق لوگوں کو دیکھیں، آپ کو، ہمیں سب کو پتا ہے کون مستحق ہے۔ یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، یہ گندی لیچر قسم کی حالت میں آتے ہیں یہ لوگ، ہاں یہ ہے کہ کوئی آئے تو آپ اس کو دھتکاریں نہیں، یہ قانوناً بھی اور شرعی بھی بات اچھی نہیں، دھتکارے نہیں، پیار سے، جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ معاف کرو اماں، معاف کرو بابا، معاف کرو بھائی، یہ صحیح ہے، دھتکارے نہیں، ڈانٹے نہیں، مارے نہیں، مگر یہ ہے کہ آپ جو ہے آرام سے ان کو، مطلب یہ ہے کہ ٹہلا دیں۔ مگر مستحق لوگ جو ہیں، آپ کے سب سے پہلے تو مستحق ہوتے ہیں آپ کی فیملی میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے قریبی عزیز رشتہ داروں میں، اس کے بعد دوست احباب میں، پھر رشتہ داروں میں، محلے میں، مطلب یہ ہے مستحق لوگ جو ہوتے ہیں آپ ان کو مطلب اس طرح کی مدد کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تاکہ ان کو یہ محسوس بھی نہ ہو، کسی نہ کسی طرح آپ ان کی مدد کر دیں، ان کو یہ بتا دیں کہ جی یہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جیسے آپ کے گھر پہ کوئی رائڈر آ رہا ہے، یا کوئی فوڈ پانڈا والا آ رہا ہے، یا اور اس طرح کے لوگ، اس طرح کر دیں، یا آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہیں، فرض کریں اس کا رویہ اچھا ہے، عموماً تو خیر لوگوں کو لوٹ کھسوڑی لگی رہتی ہے، اس مطلب مستحق لوگ، آپ عوام سمجھتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کون مستحق ہے، مگر یہ جو پروفیشنل ہے، ابھی آپ دیکھیے گا جو عید آئے گی، عید والے دن یہ مسجدوں کے باہر، عید گاہوں کے باہر، یعنی کہ ایسی حالتوں میں، مطلب ان کے جو گرو ہوتے ہیں جو ان کو یہ چلاتے ہیں،
ان کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کو ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ بندے کو دیکھ کے ترس آتا ہے کہ نہیں یار اس کو دے ہی دو یار، یہ واقعی یار مگر یہ سب پروفیشنل لوگ ہیں، یہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ کتنی باعث شرم بات ہے ہمارے لیے کہ بیرون ملک جو ہے وہ خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں، یعنی ہمارے وہاں سے لوگوں کو، ہمارے مطلب جو اچھے لوگ تھے ان کو بھی نکالا جا رہا ہے صرف اس کی وجہ سے کہ یار یہ لوگ اچھے لوگ نہیں، یہ بھکاری لوگ ہیں۔ مطلب آئے دن وہاں گرفتار ہوتے رہتا ہے۔ چند دن پہلے بھی یہ خبر آئی کہ جی اتنے وہاں سے گرفتار کر کے سعودیہ سے یہاں بھیجے گئے، یہاں سے جاتے ہیں پوری پلاننگ سے جاتے ہیں کہ جی وہ ایجنٹ جو ہے، ٹریول ایجنٹ ان کو بھیجتے ہیں یہاں سے، پیسے ویسے لے کے وہاں بھیج دیتے ہیں، وہاں وہ جاتے ہیں عمرے کے چکر میں اور وہاں بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پاکستانی بیچارے جو عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے پھر ویڈیو بنا بنا کے بھیجتے ہیں، دیکھیں جی کس طرح مطلب اس حلیے میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہ چلے، خفیہ طریقے سے وہ چھپ چھپا کے جو ہے وہ بھیکیں مانگتے ہیں۔ بھیک مانگنے کے لیے ہمارے جو ہے حکمران ہی کافی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ کہ میں مانگنے نہیں آیا ہوں۔ اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہمارا۔ جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کی بات ہے کہ وہ مان منہ کے جو ہے وہ مان منہ کے لا کے یہاں ہمارے مطلب شہریوں کو، ہمارے ملک کے لوگوں کو نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے اپنے ان کے گزارے ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ مان منہ کے یہ کرتے ہیں۔ ہمارا تو گلا کاٹ کے ٹیکس کی صورت میں ویسے مہنگائی کر کے، ابھی چینی کا آپ نے دیکھا، چینی جو ہے وہ باہر بھیج دی گئی، پھر وہاں سے امپورٹ بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یو اے ای سے ہو رہی، نہ وہاں کھیت ہے، نہ درخت ہے، نہ کچھ ہے، وہاں سے آ رہی۔ پوری ایک لمبی سازش، یعنی کہ جو ایکسپورٹ کی اس میں بھی کمایا، امپورٹ کی اس میں بھی کمایا، ماشاءاللہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال دیکھیں یہ خصوصی ویڈیو جو ہے ہم نے اسی لیے آج جو ہے ہمیں بنانی پڑی کہ ابھی عید آ رہی ہے اور عید پہ آپ دیکھیے گا بھکاریوں کا ٹھیک ٹھاک تانتا بنا ہوا، سنگلوں پہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کئی لوگ تو بیچارے جان چھڑاتے ہیں کہ یار جان چھڑاؤ۔ وہ یعنی ایک پلاننگ ہے نا کہ آپ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے تو پھر وہ جو کچھ عورتیں ہیں وہ بچوں کو وہ کھانسی کا جو شربت ہوتا ہے وہ پلا کے اس کو 6 گھنٹے وہ سو رہے ہوتے ہیں، بچہ کندھے سے لگا ہوا ہے، بس وہ سو رہے ہیں، بس ہم سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ سنگل جو ہے پتہ چلا جو پوش علاقے ہیں، مہنگے علاقے ہیں جیسے ڈیفینس وغیرہ، اس طرح گلشن اقبال وغیرہ، وہاں پہ سنگل جو بکتے ہیں۔ اچھا اگر پولیس چاہے، دیکھیں لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ زبان سے نکل جاتا ہے ان کے قانون نہیں، قانون ہے، قانون تو بیچارے انگریز بنا گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے تھوڑا بہت لیپا پوتی کچھ قوانین میں کی، قانون پہ عمل درآمد نہیں۔ عمل درآمد کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسی جیسے پولیس ہے، رینجرز ہے، ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ مگر پولیس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ خود جرائم میں ملوث ہے ماشاءاللہ۔ اب ایک پولیس والا آگے نیچے جرم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر اس کا ہاتھ ہے، بس وہ شور چار ہوگا جس کو معطل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، پھر بعد میں کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آج جو بھکاری ہیں، جو پروفیشنل لوگ ہیں، ان سے آپ لوگ بچیں، اور یہ جو نام نہاد این جی اوز ہیں ان کو بھی جو بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں کے فنڈز آپ لوگ نہ دیں۔ وہی چیز آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کھانے کھلانے کی، صرف اس کے لیے لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے آپ یہ پیسہ اکٹھا کریں۔ محلے میں بھی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، محلے کے لوگ ہوتے ہیں، آپ اکٹھے کر کے محلے کے 10-20 لوگوں کو آپ کھڑا کر دیں، پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کو کوئی اتنا کر دیں کہ چلو جی اپنا کو ٹھیلا لگا لے، کوئی اور کام کر لے، مگر یہ کہ ان کو ڈاکارہ نہ بنا۔ جب بندہ کام ہی نہیں کرے گا، کئی مہینے گھر پہ رہے گا، جا کے کھانا کھایا جی انہوں نے دسترخوان سے آگے چھٹی ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ آج یہ گزارش تھی آپ سے کہ آپ جو ہے یہ پروفیشنل بھکاریوں سے بچیں، ان کو دیکھیں، یہ جو سنگلوں پہ ہوتے ہیں، گلی کوچوں میں ہوتے ہیں، ان سے بچیں خدا کے لیے۔ یعنی ایسا ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے اپنے تئیں جو ہے کچھ علاقوں میں جو ہے یہ کیا تھا، بیچارے آ کے وہ کھڑے ہو گئے تھے بھکاریوں کو بھگانے کے لیے، مگر یہ پورا ایک گروہ ہے۔ اب وہ صبح ان کو ایک گاڑی میں لا کے چھوڑ جاتے ہیں اور پھر شام کو جو ہے وہ ان کو لے جاتے ہیں، تو پھر حساب ہوتا ہے کہ پورا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ تم نے اس سنگل پہ تمہیں کھڑا کیا گیا اور تم نے جو ہے اتنا پیسہ ہمیں دینا۔ اچھا ابھی پچھلے دنوں ہمیں ایک بات پتہ چلی، کراچی کا یہ ایک علاقہ ہے میٹرو ویل وغیرہ سائٹ میں، کہ وہاں پہ ایک بھکاری ہیں بڑے میاں کہ ان کی 2-3 بلڈنگز ہیں، دکانیں ہیں وہاں پہ، اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ بتائیے آپ، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں ان کی ماشاءاللہ، ٹرانسپورٹر بھی ہیں، مگر ان کا پیشہ جو ہے کیا ہے؟ بیکاری، بھیک مانگنا۔ تو یہ مطلب اس طرح کی، کیونکہ یہ ہم خود ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ حکم بھی یہی ہے، شرعاً بھی حکم ہے کہ جو مستحق ہے اس کو دیں۔
सफेद पोश जो है उसको दे। ये तो प्रोफेशनल लोग हैं, इन्होंने अपनी हालत बदलनी नहीं है, वैसे के वैसे रहेंगे। आप देखेंगे ये जितने ज्यादा से ज्यादा इनके बच्चे होंगे, ये जो कुछ भी होंगे, ये सब इस धंधे में लगा देते हैं। और रमजान में जो है रमजान ईद के बाद फिर देखेंगे चले जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरी ईद आती आती फिर आ जाते हैं। मतलब तो अच्छा ठिकाने का है इनके लिए, पुलों के नीचे इधर उधर पर छोटे आरजी किस्म की झोपड़ियां वोपड़ियां बना दी, उसके बाद झोपड़ियों में खुद ही आग लगा दी, फिर बाद में पता चला हुकूमत ने ये कर दिया और हुकूमत आया और हमें ये करे और वो करे। बहरहाल ये है कि आज की जो वीडियो थी खास तौर से प्रोफेशनल भिखारियों के लिए थी। इन भिखारियों पे जो है वो आप तवज्जो न दें, और आपस में जो है कोई मोहल्ले में कोई ऐसा सिलसिला रखते हैं, किसी शरीफ आदमी को, ईमानदार आदमी के पास पैसे रखा गया, यार इतने पैसे हो गए, ये रख लें, भाई बाकायदा हिसाब किताब रखें, रजिस्टर वगैरह हर चीज रखें, और फिर बताएं कि सिफारिश करेंगे जी फला जगह फला घर में जो है वो एक बेवा है या गरीब आदमी है, उस पर आप राशन डलवा देंगे और इस तरह की मदद कर रहे हैं, वो चीज अच्छी है, हकीकत है। अच्छा उसके अलावा आपने देखा होगा मस्जिदों के बाहर भी ऐसे ही है कि एक दो गेट होते हैं, उसके बाहर वो बैठे हुए वो प्रोफेशनल लोग, कुछ भी नहीं, सबकी ड्यूटी है। तुमने मस्जिदों के बाहर जाना है, तुमने सिग्नल में जाना है, तुमने गाड़ियों को रोकना है, ये करना है, वो करना है। अच्छा एक चीज और आप लोगों ने देखी होगी कि एक शख्स मतलब नमाज पढ़ेगा साथ, जहाँ फर्ज खत्म हुए सलाम के बाद जो खड़ा हो गया, हजरात अस्सलाम वालेकुम मैं गरीब हूँ। अच्छा फिर आप देखें कई लोगों ऐसे अच्छे खासे ड्रेस में होंगे और भीख मांगने गेट पे खड़े हो जाएंगे वो, कि जी वो मेरा बच्चा बीमार है, मेरा फला बीमार है, हॉस्पिटल में है, मुझे इतना पैसा चाहिए। वो भी सब एक ड्रामेबाजी है। बहरहाल ये है कि दें जरूर ज़कात, खैरात, फितरात। अभी फितरे का भी जो है वो ईद पे है सिलसिला, पर कोशिश तो ये करनी चाहिए कि फितरा जो है वो आप 2-4 दिन हफ्ता पहले दे दें। यानी इस्लाम ने ये चीज इसलिए रखी थी कि फितरे की, कि आप पहले लोगों को दे दें ताकि वो भी जो है, जो गरीब लोग जो है, मिस्कीन लोग जो है, वो भी अपनी हमारे साथ वो ईद कर सके, ईद की खुशियों में शामिल हो सके। बहरहाल फितरा हो, ज़कात हो, खैरात हो, मुस्तहिक लोगों को आप दें। आपको पता है गांव देहात में भी कोई होता है, उनको भी पता होता है, मोहल्लों में भी पता होता है, शहरों में पता होता है मुस्तहिक कौन है, प्रोफेशनल कौन है। तो अगर आप लोग प्रोफेशनल जो ये भिखारी हैं इनको अगर हौसला शिकनी करेंगे तो तब जाके ये जान छूटेगी, और जो सफेद पोश लोग हैं उनका हक नहीं मारा जाएगा। बहरहाल आज ये वीडियो थी, खुसूसी वीडियो इस हमने ये की है जो भीख मांगने वाले हैं प्रोफेशनल, उनके खिलाफ ये बातचीत। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप जो है इस पे गौर व गौस करेंगे। आइंदा भी रमजान के अलावा भी हम अब आपसे आखिर में इजाजत चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको और हमें जो है वो ईद की खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए, और सही लोगों को जो है उनको सही मुस्तहिक लोगों को जो है ज़कात, फितरा वगैरह खैरात देने की तौफीक अता फरमाए। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।